نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ تمام سامعین خیریت سے ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ سلامت رکھے، اللہ تعالیٰ آپ کے علم و عمل میں، سننے میں، سنانے میں برکتیں عطا فرمائے۔ آج ہمارے جو کہ قصے کا مضمون ہے وہ ہے دوڑنے والا پتھر۔ جیسا کہ پچھلے لیکچر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک بہت ہی عجیب جو ہے وہ پتھر ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے دوڑ پڑا تھا۔ یہ پتھر 1 ہاتھ لمبا، 1 ہاتھ چوڑا، چکور پتھر تھا جو ہمیشہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جھولے میں رہتا تھا۔ جھولا یعنی اس طرح کا ہوتا ہے کہ کپڑے سے ایک وہ بنا لیتے ہیں، بیگ ٹائپ کا، وہ اپنے پیچھے ڈال لیتے ہیں یا اپنے بازو سے اسے لٹکا لیتے ہیں۔ تو یہ پتھر جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ہمیشہ ہوتا تھا۔ اس مبارک پتھر کے ذریعے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے 2 معجزات کا ظہور ہوا، جن کا تذکرہ قرآن مجید میں بھی ہوا ہے۔ اس کا پہلا معجزہ کیا تھا؟ وہ یہ ہے کہ اس پتھر کا پہلا عجیب کارنامہ جو در حقیقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا، وہ اس پتھر کی دانشمندانہ لمبی دوڑ ہے، اور یہی معجزہ اس پتھر کے ملنے کی تاریخ۔ اس کا تفصیلی واقعہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل کا یہ عام دستور تھا کہ وہ بالکل ننگے بدن ہو کر مجمع عام میں غسل کیا کرتے تھے، یعنی سب کے ساتھ ایک جگہ ہو کر غسل کیا کرتے تھے۔ مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہ اس قوم کے ایک فرد تھے، آپ جو تھے وہ اس قوم کے ایک فرد تھے اور اسی ماحول میں پلے بڑے بھی تھے، لیکن خداوند قدوس نے ان کو نبوت و رسالت کی عظمتوں سے سرفراز فرمایا تھا۔ اس لیے آپ کی عصمت نبوت بھلا اس حیا سوز بغیرتی کو کب گوارا کر سکتی تھی؟ آپ بنی اسرائیل کی اس بے حیائی سے سخت نالاں اور انتہائی بیزار تھے۔ اس لیے آپ ہمیشہ یا تو تنہائی میں یا تہبند پہن کر غسل فرمایا کرتے تھے۔ شرم و حیا کے طور پر آپ شرم والے تھے، ظاہر سی بات ہے، آپ نبی ہیں۔ بنی اسرائیل نے جب یہ دیکھا کہ آپ کبھی بھی ننگے ہو کر غسل نہیں فرماتے، تو ظالموں نے آپ پر بہتان لگا دیا کہ آپ کے بدن کے اندرونی حصے میں یا تو برس کا سفید داغ ہے یا کوئی ایسا عیب ضرور ہے کہ جس کو چھپانے کے لیے یہ کبھی برہنہ نہیں ہوتے۔ اور ظالموں نے اس تہمت کا اس قدر اعلان اور چرچا کیا کہ ہر کوچہ و بازار میں اس کا پروپیگنڈا پھیل گیا۔ اس مکروہ تہمت کی شورش کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قلب نازک پر بڑا صدمہ اور رنج گزرا، اور آپ بڑی کوفت اور اذیت میں پڑ گئے۔ تو خداوند قدوس اپنے مقدس کلیم کے رنج و غم کو بھلا کب گوارا فرماتا، اور اپنے ایک برگزیدہ رسول پر عیب کی تہمت بھلا خالق عالم کو کب اور کیوں کر اور کس طرح پسند ہو سکتی ہے؟ ارحم الراحمین نے آپ کی براءت یعنی آپ کو اس سے چھٹکارا دلانے اور بے عیبی ظاہر کر دینے کا ایک ایسا ذریعہ پیدا فرمایا کہ دم زدن میں بنی اسرائیل کے پروپیگنڈوں اور ان کے شکوک و شبہات کے بادل چھٹ گئے، اور آپ کی براءت اور بے عیبی کا سورج آفتاب عالم میں زیادہ روشن و آشکار ہو گیا۔ اب سنیے کہ ہوا کیا تھا۔ اور وہ یوں ہوا کہ ایک دن آپ پہاڑوں کے دامنوں میں چھپے ہوئے ایک چشمے پر غسل کے لیے تشریف لے گئے، اور یہ دیکھ کر یہاں دور دور تک کسی انسان کا نام و نشان نہیں ہے، آپ اپنے تمام کپڑوں کو ایک پتھر پر رکھ کر اور بالکل برہنہ بدن ہو کر غسل فرمانے لگے۔ غسل کے بعد جب آپ لباس پہننے کے لیے پتھر کے پاس پہنچے
تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ پتھر آپ کے کپڑوں کو لیے ہوئے سرپٹ بھاگا چلا جا رہا ہے۔ یہ دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اس پتھر کے پیچھے پیچھے دوڑنے لگے کہ ثوبی حجر ثوبی حجر، یعنی اے پتھر میرا کپڑا، میرا پتھر، اے پتھر میرا کپڑا۔ مگر یہ پتھر برابر بھاگتا رہا، یہاں تک کہ شہر کی بڑی بڑی سڑکوں سے گزرتا ہوا گلی کوچوں میں پہنچ گیا، اور آپ بھی برہنہ بدن ہونے کی حالت میں برابر پتھر کو دوڑاتے چلے گئے۔ اس طرح بنی اسرائیل کے ہر چھوٹے بڑے نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ سر سے پاؤں تک آپ کے مقدس بدن میں کہیں بھی کوئی عیب نہیں ہے، بلکہ آپ کے جسم اقدس کا ہر حصہ حسن و جمال میں اس قدر نقطۂ کمال کو پہنچا ہوا ہے کہ عام انسانوں میں اس کی مثال تقریباً محال ہے۔ چنانچہ بنی اسرائیل کے ہر فرد کی زبان پر یہی جملہ تھا کہ واللہ ما بموسیٰ من بأس، واللہ ما بموسیٰ من بأس، یعنی خدا کی قسم موسیٰ بالکل ہی بے عیب ہے۔ جب یہ پتھر پوری طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی براءت کا اعلان کر چکا تو خود بخود ٹھہر گیا۔ سبحان اللہ۔ آپ نے جلدی سے اپنا لباس پہن لیا اور اس پتھر کو اٹھا کر اپنے جھولے میں رکھ لیا۔ یہ وہی دن تھا کہ جب یہ پتھر آپ کے جھولے میں آیا، اس کے بعد پھر یہ آپ کے جھولے میں ہی آپ کے ساتھ ہمیشہ رہا کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو ذکر قرآن مجید میں اس طرح بیان فرمایا ہے۔ ترجمہ: اے ایمان والو، ان جیسے نہ ہونا جنہوں نے موسیٰ کو ستایا، تو اللہ نے اسے بری فرما دیا اس بات سے جو انہوں نے کہی، اور موسیٰ اللہ کے یہاں آبرو والا ہے۔ اس پتھر کا جو دوسرا معجزہ ہے، انشاءاللہ عز و جل اسے ہم دوسرے لیکچر میں انشاءاللہ بیان کریں گے، یعنی کہ کل کا جو لیکچر ہے اس میں بیان کریں گے۔ امید ہے کہ آج کے لیکچر میں آپ نے یہ بھی سیکھا ہوگا کہ کسی پر بہتان نہیں لگایا جانا چاہیے، کہ آپ کو کچھ معلوم نہ ہو اور آپ بغیر دیکھے، بغیر کسی ثبوت کے اس پر کوئی بھی الزام لگا دیں، بلکہ مسلمانوں کے لیے اچھی ہی سوچ اور اچھی ہی انسان کو ایک رویہ رکھنا چاہیے۔ تو یہ آج کے لیکچر میں ہم نے یہ سیکھا ہے۔ انشاءاللہ اس پتھر مبارک جو آپ کے جھولے میں رہا کرتا تھا، اس کا دوسرا معجزہ ہم کل بیان کریں گے۔ جب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔